Assalamu alaikum. This is me Usman Rana. You are watching my YouTube channel CSS with Usman Rana. Today is our lecture number 8 of Pakistan Affairs, Political Development in Pakistan from 1971 to 1999 तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1971 से लेकर 1977 तक की, जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि जो इलेक्शन हुए थे वो लीगल फ्रेम ऑर्डर के थ्रू हुए थे, तो उस वक्त तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी एब्रोगेट था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट में आते ही रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रिफॉर्म्स, नेशनलिज्म एजेंडा को प्रमोट किया और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए। और 1971 से लेकर 1973 तक भुट्टो जो है वो एज अ प्रेसिडेंट भी रहे और उसके बाद 1973 से लेकर 1977 तक जो है प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। भुट्टो साहब के दौर में शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 के अंदर, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान शिमला में हुआ था। टेबल टॉक थी 1971 की वॉर के लिए और उस पे जो है ना बायलैटरल इश्यूज जो भी थे वो सारे सॉल्व किए गए, कोशिश की गई कि सॉल्व हो जाए। प्रमोट किया गया ट्रेवल और ट्रेड को और एक यकीन दहानी दिलाई गई कि नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर, और पाकिस्तान को जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिकग्नाइज करना पड़ेगा बांग्लादेश को एज अ कंट्री। तो इस शिमला अकॉर्ड जो है, शिमला एग्रीमेंट जो है, ये 1972 में हुआ, जिसकी ये सारी शराइत थी। फिर बात कर लेते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। ये अचीवमेंट थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, जिसमें 25 मेंबर्स की जो कमेटी थी उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो प्रमोट किया गया। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों मुसलमान होने चाहिए इस आइन के मुताबिक। इसके अलावा फेडरेशन सिस्टम लाया गया, फेडरल सिस्टम प्लस प्रोविंस, ठीक है, और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इसके साथ साथ 1973 का जो आइन है वो थोड़ा रिजिड किस्म का आइन है। 14 अगस्त 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था नया, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, वो इफेक्ट में लाते हैं 1973 का के अंदर ही, और जो कि पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को देता है। फिर भुट्टो साहब जो है खुद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और फजल इलाही चौधरी को जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। भुट्टो साहब के दौर के अंदर जो है बलूचिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट होता है 1973 से लेकर 1977 तक। इसके बाद इनकी एक और अचीवमेंट ये थी कि ओआईसी का जो समिट लाहौर में हुआ था उसमें ईरान और सऊदीया जो है दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आगे थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते हैं, पर उस टाइम जो है दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आगे थे और समिट जो था वो लाहौर में हुआ था। इसके अलावा इस्लामिक एटॉमिक बम का भी इनिशिएटिव यहीं से लिया गया कि हम भी बम बनाएंगे, और एक फेमस जो तकरीर है भुट्टो साहब की। और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट 706 के नाम से, और कैनप में और मुल्तान में इस तरह की मीटिंग्स चलती रही। के बाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का वजूद आता है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस का, जो कि 1977 के बाद ही वजूद में आते हैं और ये सब जो है ना भुट्टो के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पर पीपल्स पार्टी उसमें से जीत जाती है, पर पीएनए जो है इन रिजल्ट को मानता नहीं है। मार्च 7 1977 के अंदर जनरल इलेक्शन में जो है वो भुट्टो साहब की विक्ट्री होती है, उनकी पार्टी पर एलिगेशन लगता है। उसके बाद 5 जुलाई 1977 को भुट्टो इज डिस्पोज्ड बाय द आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक, ठीक है। 5 जुलाई 1977 को जो है ना भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट चली जाती है और उनके बाद जो है ना आर्मी चीफ जो है जनरल जियाउल हक आ जाते हैं। जनरल जिया का जो एरा था वो 1977 से लेकर 1988 तक था। इवन के 1977 में भुट्टो साहब दोबारा जीत गए थे, पर उनको गवर्नमेंट नहीं मिली और जनरल जिया आ जाते हैं। और उसकी रीजन ये थी कि आने की कि जो पीएनए है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है, जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट ने भी किया था। और उसके बाद ये होता है कि मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया जाता है 5 जुलाई 1977 को, और ये कहा जाता है कि 90 डेज के अंदर अंदर जो है ना हम इलेक्शन करा देंगे, पर ये सब होता नहीं है और इलेक्शन जो है वो 1985 में होते हैं। और भुट्टो साहब को जो है ना वो सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है और उनके ऊपर एलिगेशन होता है वो मर्डर का होता है, और इनको जो है ना 1979 के किसी मर्डर के केस में इनको सजाए मौत दी जाती है। 4 अप्रैल 1979 के अंदर जो है भुट्टो को रावलपिंडी के अंदर फांसी दे दी जाती है, और उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के होते हैं और करप्शन के चार्जेस होते हैं, और उनके ट्रायल जो कंट्रोवर्शियल ट्रायल होता है और उसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है। जनरल जिया ने जो अचीवमेंट या उनके जो वर्क्स थे, इन्होंने 16 सितंबर 1978 को जो है ना वो प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालते हैं। 1984 में दोबारा जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद भी जनरल जिया 5 साल के लिए दोबारा सेलेक्ट होते हैं।
اور 8th امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے جو کہ پاور جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے پریزیڈنٹ کو ساری۔ اسلامائزیشن کے لیے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلامائزیشن سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر، جہاد سٹارٹ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حدود آرڈیننس پاس کرایا تھا جو کہ جنڈر اسٹڈیز میں آپ پڑھیں گے، اور فیڈرل شریعہ کورٹ کا انعقاد کیا گیا تھا 1981 کے اندر، رمضان آرڈیننس 1981 کے اندر، اور وفاقی مستحسب اعلیٰ کا بھی قیام کیا گیا تھا جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ انٹرسٹ فری بینکنگ کو، ربا فری بینکنگ کو، اور دوسرا یہ تھا کہ 1979 میں بھی جو ہے نا انہوں نے جو سوویت یونین کے خلاف طالبان کو جو ہے یہاں سے ٹرین کر کے بھیجا ود دی ہیلپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پھر 17 اگست 1988 کے اندر جو ہے وہ ضیاء صاحب اور ان کے ساتھ 31 جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں بشمول یو ایس اے ایمبیسڈر کے، وہ سارے کریش میں جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں۔ 1988 سے پھر 1990 تک جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایرا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ 1985 سے لے کر 1988 تک محمد خان جو جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بھٹو صاحب کے بعد جو ہے نا وہ اوپریسڈ ہو جاتی ہے، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا وہ چلے جاتی ہیں آؤٹ آف کنٹری۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے 1986 میں دوبارہ واپس آتی ہیں، تو جب دوبارہ آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ یہاں پر آئی جی آئی بن چکی ہوتی ہے، اسلامی جمہوری اتحاد، اور اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 16 نومبر 1988 میں الیکشن میں جیتتی ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو ینگسٹ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں مسلم ورلڈ کے اندر، فرسٹ پرائم منسٹر۔ اس کے علاوہ جو فرسٹ وومن ہے ورلڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ سری لنکا کی بدر نائکا ہیں جو کہ فرسٹ وومن پرائم منسٹر رہ چکی ہیں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ تھی، آرمی تھی، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اگینسٹ تھی، انہیں کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے نا آئی جی آئی بنتی ہے تاکہ بے نظیر کو الیکشن میں ہرایا جا سکے۔ اور جو اسلامائزیشن سٹارٹ کر کے گئے تھے جنرل ضیاء الحق، تو ان کی جو پارٹیز تھیں، جو اسلامک پارٹیز تھیں، وہ آلسو جو ہے نا دیور آلسو اگینسٹ فیمل لیڈر۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایک یہ انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کے نیگیٹو بھی بات کر سکتے ہیں اور بھی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے کہ جو ریلیشن تھے انڈیا کے ساتھ وہ بہتر ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لسٹیں تھیں نا سکھوں کی، جو خالستان موومنٹ کے لوگ تھے، ایسے جو پہلے جو موومنٹ چلتی رہی ہیں سکھوں کی، تو ان کی جو لسٹیں تھیں وہ ہم نے جو ہے نا وہ انڈیا کو پرووائڈ کی، جس کی وجہ سے ان سے ہمارے ریلیشن بہتر ہوئے۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ ایک اور ایلیگیشن لگتا ہے کہ ان کا جو افیئر تھا راجیو گاندھی کے ساتھ تھا، اور ان کے دور میں کرپشن جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ پھر ایک آپریشن ہوتا ہے، آپریشن مڈ نائٹ، جو کہ انٹیلیجنس بیورو کے ٹاپ آفیسر جو ہیں وہ کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ کانسپیرنسی تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کس طرح سے گرایا جائے۔ تو اس سے پہلے ہی پریزیڈنٹ جو غلام اسحاق خان ہیں وہ بے نظیر کو ڈسمس کر دیتے ہیں تھرو ہز پاور، اور ان پہ یہ ایلیگیشن ہوتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اس کی وجہ سے ان کو نکال دیا جاتا ہے گورنمنٹ سے۔ 6 اگست 1990 پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان sacks بے نظیر governments on charges of corruption. In this November 10, 1988 file photo, chairperson بے نظیر بھٹو waves to crowd at a big rally. اکتوبر 24 1990 کے اندر نواز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور آئی جی آئی جو ہے نا اس کی کولیجن جو ہے وہ سب جو ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں وہ سب بنا کر یہ بنا دیتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ بنا دیتے ہیں، وائڈلی بلیوڈ ٹو ہیو بین انجرڈ بائی دا ملٹری ونس دا الیکشن۔ 1990 سے 1993 کا جو ایرا ہوتا ہے وہ نواز شریف ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نواز شریف 1985 سے 1990 تک چیف منسٹر ہوتے ہیں پنجاب کے، اور جیسے ہی الیکشن جیتتے ہیں 1990 کے تو پرائم منسٹر بنا دیے جاتے ہیں اور سپورٹ کیا جاتا ہے تھرو بائی آرمی۔ اور ان کی گورنمنٹ میں آتے ہی انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا جو ٹرم ہے اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، اور ساتھ ساتھ 1992 کے اندر جو ہے موٹر وے انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور اس پہ یہ نعرہ لگاتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کا۔ اس کے بعد جو ان کی ایگریکلچر جو پالیسیز ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لون اسکیم بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیبر پالیسیز انٹروڈیوس کرتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرومس جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے گروسڈ ڈومیسٹک پروڈکٹ کے اندر، اور دوسرا ایکسپورٹ انکریز ہو جاتی ہے 12% سے، بیت المال جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور شریعہ بل پاس ہو جاتا ہے ان کی دور حکومت میں۔
اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف پہ جو گورنمنٹ ان کی جاتی ہے ان پہ کیا ایلیگیشنز تھے. تو ان کے ایشوز جو تھے وہ پریزیڈنٹس کی پاور کے اوپر تھا اور کرپشن کے ایلیگیشن ان کے اوپر بھی تھے کیونکہ موٹر وے جو بنا رہے تھے تو اس کی وجہ سے بھی. اس کے علاوہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سکینڈلز بھی سامنے آئے. ٹھیک ہے. 1993 میں غلام اسحاق خان نے ان کی بھی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. اور پھر نواز شریف نے جو ہے پٹیشن کی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ ان کے جو فیصلہ ہے ان کے فیور میں دے دیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کہ جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف اور جو پریزیڈنٹ تھے ان میں بہت سارے کلیشز تھے, جس کی وجہ سے دونوں نے ریزائن کر دیا 18 جولائی 1993 کے اندر. اور نیو جو ہے نا وہ الیکشن پلان ہوئے اور اس دور میں وسیم سجاد جو ہے نا ایز اے انٹیریم پریزیڈنٹ بنائے گئے. اپریل 1993 غلام اسحاق خان ڈسمسڈ شریف's government on charges of corruption. July 18, 1993 Ghulam Ishaq Khan and Sharif resigned. October 6, 1993 Benazir is elected Prime Minister once again. ٹھیک ہے. November 14, 1993 Farooq Lagari is elected President. پھر بات کر لیتے ہیں 1993 سے لے کر 1997 تک محترمہ بینظیر بھٹو کے سیکنڈ ایرا کی. ٹھیک ہے. اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ 2 صوبوں میں تھی, سندھ میں اور بلوچستان میں. اور کے پی کے میں پنجاب میں جو ہے وہ آئی جی آئی جو کہ پی ایم ایل این بن چکی تھی ان کی گورنمنٹ تھی. اور جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس تھی. گڈ ریلیشن وتھ دی اسٹیبلشمنٹ تھے ان کے. اور ہیلتھ کیئر انہوں نے امپروو کیا, فورن پہ پالیسی کو ریویو کیا اور وومن رائٹ کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کی. پھر ان کی دور حکومت میں 128 بلین روپیز کا جو ہے نا ٹیکس بجٹ انٹروڈیوس کیا گیا. اور دوسرا کیا ہوا کہ مرتضیٰ بھٹو کے کلنگ کے ایلیگیشن بھی ان پہ لگے کہ انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کو مروا دیا ہے. دوسرا یہ تھا کہ اکنامک کنڈیشن جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی تھی. زرداری واز لیبلڈ ایز مسٹر 10% بائی سعودی عربیہ. ٹھیک ہے. وہاں سے ان کو یہ لقب ملا تھا مسٹر 10% کا سعودی عرب سے. فاروق لاغاری نے کیا کیا پھر دوبارہ سے جو ہے نا ڈسمس کر دی ان کی گورنمنٹ کو 5 نومبر 1996 کے اندر. 5 نومبر 1996 میں لگاری ڈسمس بینظیر بھٹو گورنمنٹ آن کرپشن چارجز. دوبارہ سے 1997 سے 1999 تک جو ہے نواز شریف کی سیکنڈ ٹرم آ جاتی ہے. نیو الیکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف جیت جاتے ہیں. 17 فروری 1997 کے اندر گورنمنٹ بنائی جاتی ہے اور اسی دوران جو ہے نا موٹر وین کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور 28 مئی 1998 کے اندر یہ 28 مئی 1998 کے اندر ہی جو ہے اٹامک تجربہ کیا جاتا ہے چاکی کے مقام پر. اس کے علاوہ 13 امینڈمنٹ پاس کی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کہ پاور جو کہ شفٹ ہو جاتی ہے پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر کو. تو انہوں نے یہی کیا کہ جو بار بار پریزیڈنٹس تنگ کر رہے تھے انہوں نے پریزیڈنٹس کی پاور ہی ختم کر دی. محمد رفیق تارڑ جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور گورنر راج جو ہوتا ہے وہ سندھ میں لگ جاتا ہے کیونکہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں. اس کے بعد لاہور ڈکلیریشن سائن ہوتی ہے, لاہور میں سائن ہوتی ہے ود انڈین پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں اس ٹائم کے واجپئی کے ساتھ فروری 1999 کے اندر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جنرل مشرف جو ہے نا وہ آپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں کارگل کے اندر 3 مئی 1999 کے اندر جو کہ 26 مئی تک چلتا رہتا ہے. اس کے بعد واشنگٹن ڈکلیریشن ہوتا ہے 1999 کے اندر. اور جو ہے نا مشرف 12 اکتوبر 1999 کے اندر مارشل لا امپوز کر دیتا ہے کیونکہ آئین توڑ نہیں سکتا تھا. اگر آئین ایبروگیٹ کرتے تو اس میں جو ہے نا سنگین غداری کے جو ہے مقدمات قائم کیے جاتے کیونکہ یہ 1973 کا جو آئین ہے وہ ریجڈ ہے, اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اس لیے انہوں نے مارشل لا امپوز کیا. جس طرح ہم نے پہلے بات کی 3 فروری کو جو ہے 1997 میں نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر 12 اکتوبر 1999 میں چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتے ہیں آپ کے پرویز مشرف وہ مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.